بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ دل دہلانے والا واقعہ غوث اعظم کے کچھ واقعوں میں سے یہ واقعہ، جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرام نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور عالم سے لے کر 18 پارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ کتب کثیرہ ڈوبی ہوئی بارات۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرام دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچارے نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچارے کا غم جاتا نہیں، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرام کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں ارشاد ہوا؟ اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام و زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ زیرہ زیرہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کے آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامات کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرام کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ سلطان الاظ کارفی مناسب غوث البرار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا، مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس واعظم میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا،
تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کی اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اجنا نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی کھلے میدان میں تقریر فرماتے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا کر اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رکت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھتے حضرت غوث اعظم کی حیات مبارک کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک ہے، جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقتطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ طواف زیارت کیا کرتے ہیں۔